الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے الحمدللہ سے وجل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ سے وجل شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا۔ ابتدا میں شامل کریں گے ہم اپنے تمام ہی ناظرین کے لیے ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ ابھی اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں روحانی علاج اور استخارہ، جس کا سیگمنٹ ہے آج کا روحانی علاج۔ آج ہم آپ کے لیے ایک روحانی علاج یا وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ یہ ان مریضوں کے لیے ہے یا آپ کے ان پیشنٹس کے لیے ہے کہ جو بیمار ہیں، لا علاج مرض میں مبتلا ہیں، یا آپ کا مریض جو ہے وہ آئی سی یو میں ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، یا ڈاکٹرز نے اس کو لا علاج قرار دیا ہے، تو یہ وظیفہ، یہ روحانی علاج آپ کے لیے ہے۔ وظیفہ نوٹ کیجئے۔ وظیفہ میرے شیخ کامل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عطا کردہ ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفت انعام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 111 مرتبہ 111 ٹائم پڑھ کر یا پڑھوا کر اول آخر درود پاک کے ساتھ مریض پر دم کریں اور پانی پر دم کر کے مریض کو پانی پلا دیجئے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے مسلسل کنٹینیوس 21 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے لا علاج مریض شفا یاب ہوں گے، جو تنگ دست ہیں وہ فراخ دست ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو مریض ٹھیک نہیں ہوتے یا وینٹیلیٹر پر ہیں، ان کے لیے بھی انشاءاللہ شفا کا سبب بنے گا۔ یہ یاد رکھیے کہ شفا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ آپ نے وظیفے پر عمل بھی کرنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ دعا بھی کرنی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل مریض شفا یاب ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، یہاں ایک چیز اور میں عرض کرتا چلوں، اپنا حسنین بھائی آپ بھی شامل رہیے گا میرے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹر بھی بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ یہ مرض لا علاج ہے۔ حالانکہ دیکھیں، یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین، کوئی مرض لا علاج نہیں ہے۔ ہر بیماری کی دوا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے۔ اللہ پاک نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری کہ جس کا علاج ہی نہ ہو۔ ہاں، ڈاکٹر کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم اس علاج تک ابھی تک ہم پہنچے نہیں ہیں، یا یہ علاج ہمیں ابھی تک ملا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے، شفا دینے والا ہے، اور ہر بیماری کا الحمدللہ سے وجل علاج۔ لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے، ایک تو موت، اور ایک بڑھاپے میں پہنچ کر جوانی کی تمنا کرنا۔ اللہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم عافیت کی دعا کرتے ہیں، عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہر حال میں بس اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور یہ جو آپ کو عمل بتایا گیا، بڑا شاندار یہ وظیفہ ہے۔ اس وقت بھی نہ جانے کہاں کہاں لوگ ہسپتالوں میں داخل ہوں گے، کوئی اپنے گھر میں بیمار پڑا ہوگا، کوئی بستر پر بیمار ہوگا، کوئی اپنے بیڈ پر ہوگا، تو کوئی ہسپتال کے بیڈ پر ہوگا، تو کوئی بیچارہ آئی سی یو میں ہوگا، تو کئی بیچارے ایسے ہوں گے کہ جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں گے۔ اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانی فرمائے۔ تو یہ وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا، یہ وظیفہ آپ پڑھیں، پڑھ کر اپنے مریض کے لیے دعا کریں، اور مریض پر ممکن ہو دم کرنا تو دم بھی کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ مگر یہ یاد رکھیے ناظرین، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ہم وظائف پڑھ کر دعائیں کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کے کلام میں، اللہ پاک کے نام میں، اسماء الحسنی میں ایسی ایسی برکتیں ہیں، ایسی ایسی تاثیریں ہیں الحمدللہ سے وجل کہ مریض روح بصحت ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔
اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ در سب دور فرمائے۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ میں محمد عاقب علی حیدرآباد سے، میرے بہن کا رشتہ نہیں جم رہا ہے، ان کا نام ہے نشاد فاطمہ، والدہ کا نام ہے نور جہاں، روحانی علاج اور استخارہ کر کے بتا دے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ سمیع اللہ بھائی آپ نوٹ فرما لیجیے استخارے کے حوالے سے۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد سجاد ہے اور میری خالہ کا نام نذیرہ بی بی اور ان کی والدہ کا نام گاما بی بی۔ میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ میری خالہ کا سر ہے نا، وہ گرمیوں میں بھی ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے اور سانس پھولتا ہے اور اس کے علاوہ چھینکیں بھی آتی ہیں تو اور ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں، تو لہٰذا اس کا استخارہ کر کے بتا دیجئے کہ روحانی مسئلہ ہے یا بیماری کی طرف اشارہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین آمین۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کرواتے ہیں۔ اچھا 2-3 مسائل انہوں نے اپنے بیان کیے تو تینوں کے لیے ہی روحانی علاج ارشاد فرمائیے۔ نیکسٹ کال۔ میں استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں۔ جب میں کام پر آتا ہوں تو میں ٹھیک نہیں رہتا، دل گھبراتا رہتا ہے، دل نہیں کرتا کام کرنے۔ مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں گاؤں چلا جاؤں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ استخارہ کروانا ہے یا دعا کروانی ہے، برائے مہربانی استخارہ اور دعا کر دیں۔ والدہ کا نام ارشاد بی بی ہے اور میرا نام کلیم اللہ ہے۔ جی کلیم اللہ بھائی آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، اللہ پاک آپ کے جملہ مسائل حل فرمائے، کاروبار میں، آپ کے کاموں میں دل آپ کا لگے۔ استخارہ بھی کرواتے ہیں، استخارے کے بعد پھر انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے۔ اچھا یہ معاملہ لوگوں کے ساتھ تقریباً رہتا ہے، آفس جاتے ہیں یا ٹیچر ہیں تو اپنے اسکول جا رہے ہیں، مدرسے جا رہے ہیں، پڑھائی میں، اپنے کام کاج میں وہ دل نہیں لگ رہا ہوتا، طبیعت میں ایک بے چینی، ایک اکتاہٹ سی بھی رہتی ہے، تو اس کے لیے بھی پہلے آپ ان کا استخارہ فرما لیجیے پھر وظیفہ ارشاد فرمائیے گا۔ ایک کال اور دیجیے۔ میرا نام احسان الہی ہے، ظفر الہی فرنیچر کا کام کرتا ہے، وہ اس کے بارے میں استخارہ کروانا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ فرنیچر کا کام کرتے ہیں، اس حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں کہ شاید کوئی رکاوٹ ہوگی، کوئی نظر کا معاملہ ہے، آپ استخارہ کریں، چیک کر کے بتائیے کیا کوئی روحانی مسئلہ ہے۔ جی بالکل آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں۔ حسنین بھائی ایک میسیج دعا کے حوالے سے بھی ہے اور روحانی علاج بھی معلوم کر رہے ہیں کہ جملہ مسائل کے حل کے لیے اور میرے نیک رشتے کے لیے لازمی دعا کیجیے گا۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے دعا بھی کی جائے گی۔ جملہ مسائل کے حل کے لیے یعنی تمام ہی مسائل حل ہو جائیں، کوئی اس طرح کی پریشانیاں نہ آئیں، تو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ان پر اپنا خاص فضل فرمائے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جملہ مسائل حل ہوں، پریشانیاں دور ہوں۔ اس کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ انہوں نے مسلسل کنٹینیوس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفت نام یا حیو یا قیوم یہ پڑھتے رہیں اور کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، اور موقع بہ موقع جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے اس اسم پاک کے وسیلے سے دعا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل ان کے مسائل، جملہ مسائل حل ہوں گے۔ شادی کے معاملات ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آسانی اور عافیت کے ساتھ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ ویسے ایک بات یاد رکھیے گا، مسائل جو ہیں نا یہ زندگی کا حصہ ہیں، اور جب تک زندگی میں اگر مسائل ہی نہ ہو نا تو تب بھی آدمی اکتا جاتا ہے، تب بھی طبیعت میں بے چینی رہتی ہے۔ تو یہ مسائل جو زندگی میں آتے ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، تو یوں سمجھیے کہ ہم ایک ایکٹیو بھی رہتے ہیں اور الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کا موقع بھی ملتا رہتا ہے۔ ویسے ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، یعنی کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میری زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسائل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے۔ ہر شخص کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلے، مسائل، پریشانیاں، دکھ، غم، ٹینشنیں یہ رہتے ہیں اور یہ زندگی کا حصہ ہیں۔ بس ہم نے اس کے حل کی طرف آنا ہے۔ اب جو مسائل ہماری زندگی میں ہیں نا، ہم نے اس کا حل کیسے نکالنا ہے اور ان کے حل تک پہنچنا کیسے، یہ ہمیں آنا چاہیے، تو الحمدللہ عز و جل زندگی میں ایک اطمینان اور ایک سکون آ جائے گا۔ تو کبھی بھی اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آ جائے، مسئلے مسائل آ جائیں تو گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، ہمت کے ساتھ اپنے حوصلے بلند بھی رکھیں اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں، اور جو تجربہ کار لوگ ہیں، دیندار لوگ جو ہیں، ان سے رہنمائی بھی حاصل کرتے رہیں، ان سے مشورہ بھی لیتے رہیں اور ان کے مشاورت سے اپنے کام کاج کو لے کر چلیں گے، مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے مشورے لیں گے، تو الحمدللہ عز و جل مسائل کا
حل نکل آئے گا انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ بہرحال جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا مسائل سے حل کے لیے، مسائل سے کے حل کے لیے، تو وہ وظیفہ بھی آپ اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا۔ جی سمیع اللہ بھائی کچھ کالس تھیں۔ جی، اللہ پاک تمام مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک سب کے ساتھ آسانیوں والے معاملات فرمائے۔ نشاط فاطمہ کا رشتے کے حوالے سے استخارہ کروایا گیا، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، کوئی جادو جنات آسیب یا بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی آزمائش ہے۔ رشتے کے حوالے سے وظیفہ نوٹ فرما لیجئے جو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا ہے۔ وظیفہ بھی انتہائی آسان ہے۔ یا وہابو، یا وہابو، یہ 300 بار پڑھنا ہے، اور پڑھنا کب ہے؟ رات سوتے وقت۔ پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور بیچ میں 300 بار یا وہابو پڑھ کر رشتے کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو آسان ذرائع سے اور ایک اچھا رشتہ مل جائے گا۔ کلیم اللہ بھائی نے استخارہ کروایا تھا کہ کام میں دل نہیں لگتا، جاتے ہیں تو بے چینی ہو جاتی ہے، پریشان ہوتے ہیں، ڈسٹرب رہتے ہیں۔ کلیم اللہ بھائی اللہ پاک آسانیاں فرمائے، آسانی والے معاملات فرمائے، اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ اور آپ کا استخارہ کیا گیا تو اس میں بھی کوئی جادو جنات آسیب سحر بندش کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے، انشاءاللہ الکریم آسانی ہو جائے گی۔ کام میں دل لگنے کے لیے کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام یا اللہ، یہ 101 بار کسی سادے کاغذ پر لکھ کر اور اس کو تعویذ کی طرح لپیٹ کر اپنے گلے میں پہن لیں، انشاءاللہ الکریم یہ آپ کا کام میں بھی دل لگے گا، اور دیگر بیماریاں پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ رضیہ بی بی کا استخارہ کیا گیا کہ ان کا سر ٹھنڈا رہتا ہے، زکام بھی ہے، اور دیگر ان کو پریشانیاں بھی ہیں، اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان کا استخارہ کیا گیا، نظر بد کے معاملات ہیں، انشاءاللہ الکریم آسانی ہو جائے گی۔ اس کے لیے یہ کریں کہ اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 3 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کریں، اور یہ پانی پی لیجئے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے درد سر سے بھی نجات مل جائے گی، زکام کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا، اور دیگر پریشانیاں بھی حل ہو جائیں گی۔ لیکن اگر مستقل سر میں درد رہتا ہے تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ ایک سادے کاغذ پر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں، اور اس کو تعویذ کی طرح لپیٹ کر وہ اپنے اسکارف یا دوپٹے وغیرہ میں لگا لیں، اس کو پہنے رہیں، تو انشاءاللہ اس نام پاک کی برکت سے درد سر سے مکمل نجات مل جائے گی۔ احسان الہی بھائی نے فرنیچر کے کاروبار کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا، استخارہ کیا گیا، کوئی جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک آپ کو آسان ذرائع سے اس کے حلال عطا فرمائے۔ روزگار کی برکت کے لیے، رزق کی برکت کے لیے آپ یہ کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 بار سیدھے کسی سادے کاغذ پر لکھ کر اس کو پلاسٹک کوٹنگ کرا لیں، اور پلاسٹک کوٹنگ کرانے کے بعد اپنے دکان میں آپ اس کو لٹکا لیجیے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم کاروبار بھی چمکے گا، برکت بھی ہوگی، آسانیاں بھی پیدا ہوں گی۔ جادو جنات کے معاملات اگر ہوئے تو اس سے بھی انشاءاللہ الکریم آسانی مل جائے گی، نجات مل جائے گی۔ اللہ پاک خیر والے معاملات فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ عمل آپ کو بتا دیا گیا 35 بار، جی 35 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ کسی سادے سے کاغذ پر آپ لکھ لیں۔ اچھا لکھنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بولے میں کمپیوٹر پر جو ہے نا ایک دفعہ لکھ کر اور باقی پیسٹ کر دوں، تو اس کا پرنٹ آؤٹ بھی نہیں کروا سکتے۔ آپ ہاتھ سے ہی لکھنا ضروری ہے، ہاتھ سے لکھنے کے بعد پھر آپ اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کے اپنی دکان پر لٹکائیں، کاروبار میں برکت رہے گی، جیسا کہ بتایا ماشاءاللہ کاروبار چمکے گا، بڑھے گا۔ اچھا دیکھیں یہ اس روحانی علاج پر بھی عمل کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن ایک بات اور پیش نظر رکھیے گا، اب جیسے کاروبار کر رہے ہیں تو کام جائز ہونا چاہیے، شرعی تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے، اور کاروبار میں اپنے بزنس میں جو بھی دکان وغیرہ ہے، آپ کا آفس ہے، اس میں غلط بیانی نہ ہو، اور جو بھی آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں اپنے کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ نہ دیں، غلط بیانی نہ کریں، تو دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اپنے کام کاج کو لے کر چلیں گے نا تو الحمدللہ برکتی ہی برکتیں رہیں گی۔ شرعی تقاضوں کے مطابق، شرعی احتیاطوں کے مطابق اپنے کام کاج کو لے کر چلیں گے نا تو الحمدللہ اس میں برکتیں ہی رہیں گے۔ تو وظائف بھی پڑھیں اور اپنے دیانت داری کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر بھی چلیں، الحمدللہ آپ دیکھیں اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ زکوٰۃ اگر فرض ہے تو اس کی مکمل ادائیگی ہونی چاہیے، اور صدقہ بھی دیتے رہیں، اپنی دکان پر اپنے صدقہ باکس وغیرہ رکھ لیں، تو روزانہ کی بنیاد پر اس میں ڈالتے رہیں، روزانہ اپنا صدقہ وغیرہ نکالتے رہیں، اپنا نکالیں، اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا صدقہ وغیرہ نکالیں۔ صدقہ مال میں اضافہ کرتا ہے،
بڑھتا ہی رہتا ہے الحمدللہ عز و جل مال، اور دینے والا بھی پھلتا پھولتا رہتا ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک برکت نصیب فرمائیں۔ کچھ میسیجز میں شامل کروں گا۔ ایک میسیج آیا کہ والدہ بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں، استخارہ ضرور کیجیے گا۔ زہرا نام ہے اور والدہ کا نام شازیہ ہے، جسم میں جلن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو استخارہ کیجیے گا۔ ایک میسیج ہے، میں ایک بار پلیٹو والا عمل کروا چکا ہوں، مجھے افاقہ نہیں ہوا، تو کیا مجھے دوبارہ یہی عمل کرنا ہوگا؟ اور خاص دعا فرمائیے گا، میں سالوں سے بستر پر ہوں۔ میر حسن بھائی ہیں۔ جی میر حسن بھائی، آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ کی جملہ بیماریاں دور فرمائے۔ ایک دفعہ پلیٹو والا عمل کروا چکے نا، 40 دن کا یہ کورس ہوتا ہے، تو اب دوبارہ یہ شروع کر لیں، مکمل ہو جائے ایک بار پھر شروع کر لیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے، برکتیں ملیں گی۔ اس روحانی علاج کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر مرض آپ کا ختم بظاہر نہیں ہوا نا، تو مرض بڑھنے سے بھی الحمدللہ عز و جل رک جاتا ہے، یا پھر دوسرے دیگر امراض سے الحمدللہ عز و جل حفاظت ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے، تو آپ یہ جاری رکھیے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے میسیج کیا ہے، حسنین بھائی، اس کا روحانی علاج بتائیے گا، یہ معلوم کریں گے ہم آپ سے، کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ جسم بہت زیادہ موٹا ہے، گال میرے بہت زیادہ پچکے ہوئے ہیں، کوئی روحانی علاج بتائیں کہ منہ بھی بھر جائے اور جسم بھی موٹا نہ ہو۔ یہ نوٹ فرمائیے گا، اس کا وظیفہ بھی آپ سے معلوم کرتے ہیں۔ کسی کام میں دل نہیں لگتا، ہر وقت سستی رہتی ہے، اس کا بھی کوئی وظیفہ بتائیے۔ جی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتائیں گے۔ نام رشا، والدہ کا نام کوثر ہے، استخارہ کیجیے، طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، اچھا ان کے ساتھ معدے کا بھی مسئلہ ہے۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے بابا جان کے سینے پر بہت زیادہ دباؤ محسوس ہوتا ہے، اچانک درد وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، چیک کروایا، ڈاکٹر نے کہا کہ دل کا ایک والو بند ہونے کا خطرہ ہے، تو روحانی علاج بھی بتا دیں اور دعا بھی کیجیے گا۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم، وظیفہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ سہیل خان صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ میں 3 مہینوں سے بیمار ہوں اور اب تک 4 آپریشن ہو چکے ہیں، لیکن بیماری میں کوئی کمی نہیں آ رہی، آپ سے مدنی التجا ہے کہ میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا، روحانی علاج بھی بتا دیجیے گا۔ جی بالکل آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں سہیل بھائی، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ کی جملہ بیماریاں دور فرمائے۔ یا سلام یا سلام یہ پڑھتے رہیں، اللہ کرے بغیر آپریشن کے آپ کو شفا نصیب ہو جائے۔ دعا بھی کریں گے آپ کے لیے مزید پروگرام کے اختتام پر، کیونکہ اس پروگرام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ناظرین کے لیے دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، تو شامل رہیے گا آپ بھی۔ آئیے ناظرین شامل کرتا ہوں، اب میں آپ کے کالز دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ محمد نوید ہے، والدہ کا نام نسیم بی بی ہے۔ سر میں بہت پریشان ہوں رزق کے بارے سے، رزق کی وجہ سے میرا رزق چلتا ہوا بند ہو گیا ہے۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں آگے جاؤں، لیکن بہت مایوس ہوں، میں پریشان ہوں، قرضوں میں مبتلا، قرضے میرے اوپر بہت ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، میری رہنمائی فرمائیں۔ نوید بھائی ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ دیکھیں آپ کا یہ جو جملہ ہے نا، آپ نے کہا کہ رزق چلتا ہوا بند ہو گیا ہے، رزق بند نہیں ہوتا۔ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کیفیت سے نکلیں، یہ جو مایوسی، بے بسی، اداسی والی جو کیفیت ہے نا، اس کیفیت سے نکل کر تو آئیں۔ آپ جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اس پر ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں، تو آپ یہ مایوسی والے اور اس طرح کے الفاظ نہ کہیں، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ اللہ پاک نے رزق کا ذمہ لیا ہے، رزق مل کر رہے گا، صحیح ہے، جو ہمارے نصیب میں ہے، جو ہمارے مقدر میں ہے، جتنا ہے اتنا مل کر رہے گا الحمدللہ عز و جل۔ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں۔ یہ آتی ہیں زندگی میں، یہ آزمائشیں آ جاتی ہیں، یہ رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ اچھا یہ جو آزمائشیں، یہ رکاوٹیں، یہ بھی آگے کی بہتری کے لیے آ رہی ہوتی ہے نا۔ ابھی جو آزمائش ہے نا آپ کے ساتھ، جو تنگی کے معاملات ہیں، جو فی الوقت تنگ دستی میں گھرے ہوئے ہیں آپ، یہ آگے کی بہتری کے لیے ہو سکتا ہے ہوں۔ اللہ پاک کے ہر کام میں حکمت مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں، پھر وظائف بھی آپ کو بتائیں گے، الحمدللہ رزق بڑھتا رہے گا اور خوشحالی ہی خوشحالی آ جائے گی نا۔ مایوس ہو جانا، اداس ہو جانا، بے بس ہو جانا، بالکل تھک ہار کے بیٹھ جانا، تو اس کیفیت سے آپ کوشش کریں کہ باہر نکلیں، اللہ پاک سب بہتر فرمائے گا۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں تقریباً 2 سال سے بیمار ہوں، کوئی نہ کوئی حادثہ، کوئی نہ کوئی بیماری ہو جاتی ہے، اس کے لیے استخارہ کروانا تھا۔ ارشد محمود، والدہ کا نام تاج بی بی۔ جی ارشد بھائی انشاءاللہ ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں نے استخارہ کرانا ہے، میرے گھر میں بڑی پریشانی ہے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، تو بیوی جو ہے ناراض ہو کے گئی ہے اور دوریاں بڑھ رہی ہیں، بہت پریشان ہوں،
تو میرا نام نعمان علی بابر ہے، میری والدہ کا نام قمر شناز ہے۔ اللہ پاک آپ کے گھر کو شاد و آباد رکھے، محبتوں کا گہوارہ بنے، اور جو ناراضی کے معاملات ہیں، جو دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، جو رشتے اولاً کوشش کریں کہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، کہ حدیث پاک میں منع فرمایا گیا ہے کہ رشتہ قطع کرنے والا یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ تو صلح کی کوئی صورت نکالیں، تھوڑا سا جھک جائیں، گھر بچ جائے گا، زندگی بچ جائے گی، آگے کے بڑے بڑے مسائل سے الحمدللہ سوجل محفوظ ہو جائیں گے۔ بہرحال ابھی آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں، گھر آباد رہے، خوشحالی آئے، محبتیں قائم ہو، تو اس حوالے سے کچھ وظائف ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد عاقب علی حیدرآباد سے، میرے بہن کا رشتہ نہیں جم رہا ہے، ان کا نام ہے نشاد فاطمہ، والدہ کا نام ہے نور جہاں، استخارہ کر کے بتا دے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ جی مزید کالس دیجیے گا۔ میری درخواست ہے کہ میری 2-3 دن سے طبیعت ٹھیک نہیں چل رہی ہے، میرے لیے خصوص دعا کیجیے گا، میری فیملی کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ پاک میرے والدین کو بھی عمر دراز کے خیر عطا فرمائے، ان کو تمام بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ کے والدین کو بھی صحت، تندرستی، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ جی بالکل انشاءاللہ کریم آپ کے لیے دعا بھی کریں گے۔ پروگرام کے اختتام پر الحمدللہ سوجل دعا بھی کی جائے گی، اور شامل رہیے گا آپ بھی پروگرام میں۔ اللہ پاک آپ کے والدین کو بھی صحت، تندرستی، عافیت اور درازی عمر بالخیر، سنت و بھری طویل زندگی نصیب فرمائے۔ مزید کال چلائیے گا۔ روحانی علاج کے توسط سے عرض گزار ہوں، ریحان رضا مدنی، باب المدینہ۔ حضور عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے گھروں کے اندر چھوٹے بچوں کو اور بڑوں کو پانی سے یا سل کے بٹے سے یا انڈے سے اس کی نظریں اتاری جاتی ہیں، تو گویا عرض یہ کرنا ہے آپ کی بارگاہ میں کہ گویا ان چیزوں سے نظر اتر جاتی ہے، برائے مہربانی جواب فرما دیں، خصوصی دعاؤں کی التجا۔ جی بالکل انشاءاللہ کریم دعا بھی کریں گے، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ ہوتا ہے عموماً گھروں کے اندر، کوئی سل کے بٹے سے نظر اتار رہا ہوتا ہے، کوئی مرچوں سے نظر اتار رہا ہوتا ہے، کوئی انڈے سے نظر اتار رہا ہوتا ہے، اور تو کوئی پانی سے نظر اتار رہا ہوتا ہے۔ مختلف ٹوٹکے، مختلف گھریلو علاج ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے نظر اتاری جاتی ہے۔ اس میں المختصر یہ کہ جو شریعت سے نہ ٹکرائے تو وہ عمل کر سکتے ہیں، اس سے نظر اتاری جا سکتی ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیکہ، کئی والدین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ٹیکہ لگا دیتے ہیں، کوئی چہرے پہ ٹیکہ لگا رہا ہوتا ہے اور کالا نشان لگا دیا جاتا ہے، کوئی چہرے پہ، کوئی ماتھے پر، کوئی ٹھوڑی پر لگاتا ہے۔ اچھا، سنت یہ ہے کہ ٹھوڑی پر لگایا جائے، یہ سنت مبارکہ ہے نا، تو لگا سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ نظر بد سے محفوظ ہو جائیں گے۔ بہرحال نظر بد سے حفاظت کے لیے اولاً ہمیں قرآنی آیات اور احادیث طیبات میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، جو صورتیں پڑھنے کا ارشاد فرمایا ہے، بہتر اور افضل تو یہی ہے کہ قرآنی آیات پڑھ کر دم کیا جائے۔ اسی طرح احادیث طیبات میں جو دعائیں ارشاد فرمائی ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ دعائیں پڑھ کر دم کیا جائے، تو الحمدللہ عز و جل نظر بد سے حفاظت رہے گی۔ تو جیگر جو ٹوٹکے وغیرہ ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ پہلے قرآنی آیات پڑھ کر دم کیا جائے۔ اب آئیے میں آپ کو قرآنی آیات میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی کو نظر بد لگ جائے تو کون سی آیت پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یہ آیت مبارکہ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اگر بچوں کو نظر بد لگ جائے تو آپ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچوں پر دم کر دیں۔ ایک مرتبہ پڑھیں سورۃ الکوثر، پہلے سیدھے غال پر دم کریں، پھر دوسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر الٹے غال پر دم کر دیں، پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر آپ اس کی پیشانی پر دم کر دیں۔ اچھا، اسی طرح معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ پڑھ کر آپ بچوں پر دم کر دیں، نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ قرآنی آیات اور قرآنی صورتیں میں نے آپ کو عرض کی۔ اچھا، اسی طرح ایک دعا میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا پڑھ کر حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما پر دم فرمایا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، تو یہ دعا پڑھ کر آپ دم کر دیں، الحمدللہ سب نظر بد سے حفاظت رہے گی۔ حسنین بھائی، یہ ایک میسیج آیا تھا آپ کی طرف، میں نے بڑھایا تھا کہ جسم موٹا ہوتا جا رہا ہے،
ہے اور گال بتا رہے تھے کہ بہت زیادہ کمزور ہو گئے، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ طبیعت میں کچھ بہتری کے آثار نظر آئیں۔ اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے، ان کے لیے یا وہ ہمارے ناظرین کے لیے کہ جو چاہتے ہیں کہ ان کا جسم تندرست و توانا رہے، تو ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا مؤمنو 115 ٹائم 115 مرتبہ جو ہے یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل یہ تندرست و توانا ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک ہمارے بھائی تھے جو کہہ رہے تھے کہ رزق کے حوالے سے پریشان ہیں اور کافی معاملات ہیں، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ میرے سامنے ایک حدیث پاک موجود ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اگر لوگ اس پر عامل ہوں تو ان کی حاجتوں کو کافی ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے یہ آیہ مبارکہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 کا حصہ جو ہے وہ تلاوت فرمایا۔ تو یہ آیہ مبارکہ یہ ان کے لیے وظیفہ ہے، یہ چاہیں تو طاق عدد میں روزانہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے یہ ان کے جملہ معاملات، بالخصوص رزق کے معاملات یا قرض میں ہیں، مقروض ہیں، قرض اتر نہیں رہا، تو اس کے لیے بہترین آیت ہے، اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ ان کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی پیاری آیات مبارکہ ہیں۔ میں تو مشورہ بھی دوں گا کہ یہ آیات مبارکہ آپ پڑھیں اور بالکل پڑھنا چاہیے، بطور وظیفہ بھی پڑھیں، اور اس آیت مبارکہ کا ترجمہ قرآن کنز الایمان بھی پڑھیں یا ترجمہ کنز العرفان آپ پڑھ لیں، اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر بھی آپ پڑھیں، اور جو اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا گیا ہے نا، تقوی، پرہیزگاری، اللہ اکبر، یہ پڑھیں اور دعا بھی کریں کہ اللہ کرے ہمارے دل میں یہ پیدا ہو، تقوی نصیب ہو جائے، پرہیزگاری نصیب ہو جائے، الحمدللہ عز و جل ہمارا ظاہر بھی روشن ہوگا، ہمارا باطن بھی روشن ہو جائے گا، اور ضمناً جی وہ ہمارے مسئلے مسائل ہیں وہ بھی الحمدللہ عز و جل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ جی استخاروں کے جوابات۔ بسم اللہ الرحمن، اللہ پاک تمام مریضوں پر اپنی رحمت کی نگاہ فرمائے۔ نعمان علی بھائی نے استخارہ کروایا تھا کہ پریشانیاں ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، آزمائشیں ہیں، اللہ پاک آسانی والے معاملات فرمائے، نمازوں کی پابندی کیجیے، سنتوں پر عمل کیجیے۔ امیر علیہ سنت آپ کا استخارہ کیا گیا نعمان بھائی، تو کوئی بھی جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، وقتی آزمائش ہے، حوصلہ رکھیں، اللہ پاک خیر فرمائے گا۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے پریشانیوں کا، بیماریوں کا، دکھوں کا، غموں کا ایک روحانی علاج ارشاد فرمایا، بہت آسان ہے۔ روحانی علاج کیا ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 100 بار اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، اور 100 بار اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی پریشانیوں کے لیے، آزمائشوں کے لیے یہ آپ دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم آسانی ہو جائے گی۔ نوید بھائی نے اپنے روزگار کے حوالے سے، روزگار ہے، قرض ہے، یہ چند ایک مسائل انہوں نے بتائے تھے، اللہ پاک خیر والے معاملات فرمائے۔ استخارہ کیا گیا ہے نوید بھائی، کوئی جادو جنات کے بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی آزمائش ہے، انشاءاللہ الکریم آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ نمازوں کی بالکل پابندی کیجئے، اور ہر نماز کے بعد آپ نے بلا ناغہ 7 دن تک 112 بار اللہ پاک کے مبارک نام پڑھنے ہیں، یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو۔ یہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ الکریم آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ زہرا شادیہ کا استخارہ کیا گیا کہ وہ بیمار رہتی ہیں، پریشانیاں ہیں، تو ان کے ابھی استخارہ میں کوئی جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، وقتی آزمائش ہے۔ آپ یہ کریں کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم بیماریاں، پریشانیوں سے اللہ نے چاہا تو نجات حاصل ہو جائے۔ انشاءاللہ الکریم یہ وظائف پڑھیں، یہ بہت پاورفل یہ آپ کو وظیفہ بتایا گیا، یا حیو یا قیوم۔ اچھا یہ جو وظیفہ یہ بہت سارے مسائل کے حل کے لیے بھی الحمدللہ پڑھا جاتا ہے۔ اللہ پاک کے کلام میں، اللہ پاک کے نام پاک میں بہت زیادہ الحمدللہ برکتیں، لوگوں کو فوائد حاصل ہوتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ آئیے کچھ مدنی بہار ہمارے پاس موجود ہیں، ایک مدنی بہار آپ کو دکھاتے ہیں، چلائیے۔ میرا نام حافظ حمزہ علی اطاری ہے اور میرا تعلق جوراباد ضلع خوشاب سے ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے میرے ساتھ جنات کے کچھ مسائل تھے جو کہ کافی علاج وغیرہ کرنے سے بھی حل نہیں ہو رہے تھے۔ پھر ایک دن میں اپنے دوست کے ساتھ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں حاضر ہوا اور اجتماع کے بعد لگنے والے دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے بستے سے تعویذات اطاریہ لیے اور کارڈ کا عمل بھی کروایا۔ الحمدللہ میں اب بالکل ٹھیک ہوں، شکریہ دعوت اسلامی، شکریہ امیر اہل سنت۔
अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितने सालों से बेचारे ये शरीर जिन्नात के शर में और असरात वगैरह में घिरे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह से वजल रूहानी इलाज की बरकत से, ताबीदात अत्तारिया की बरकत से देखो इनका मसला हल हो गया। तो यहाँ अर्ज़ करने का मकसद ये है मदनी चैनल के नाज़रीन, हम भी अपना करवाना चाहिए रूहानी इलाज। अल्लाह ना करे किसी कोई जैसे अमलियात हो गए, असरात हो गए, आसिब में मुब्तला हैं, शरीर जिन्नात तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इसके साथ साथ दीगर जुमला मसाइल के हल के लिए आप रूहानी इलाज की बस्तों से रब्ता कर सकते हैं। दावत इस्लामी के तहत अल्हम्दुलिल्लाह से वजल 36 से ज़ायद ममालिक में रूहानी इलाज के स्टॉल लगते हैं जहाँ फ़ी सबीलिल्लाह ताबीदात दिए जाते हैं। अगर आप में से, आपकी फ़ैमिली में से कोई परेशान है, कोई मसले मसाइल में घिरा हुआ है, तो बिल्कुल आप अपना रूहानी इलाज भी करवाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह से वजल मसाइल हल होते चले जाएंगे। हर बीमारी का इलाज किया जाता है, हर परेशानी का अल्हम्दुलिल्लाह से वजल रूहानी इलाज किया जाता है। और बड़े से बड़े अल्लाह ना करे कोई भी मामलात हो जाएं तो आप रूहानी इलाज करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह से वजल अल्लाह पाक की रहमत से फ़वाइद हासिल होंगे इंशाअल्लाह करीम। और ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि अब तो ऑनलाइन भी आप अपना रूहानी इलाज करवा सकते हैं। इसके लिए आप दावत इस्लामी की वेबसाइट विज़िट कीजिए। इसके होम पेज पर रूहानी इलाज की सर्विस मौजूद है। इसी तरह शोबा रूहानी इलाज का ऑफिशियल फेसबुक पेज रूहानी इलाज इस्तिखारा के नाम से है। इसके ज़रिए आप अपने मसाइल का हल पा सकते हैं, रूहानी इलाज करवा सकते हैं। और आप चाहते हैं कि मैं ख़ुद हाजिर हो जाऊँ तो आप दावत इस्लामी के तहत लगने वाले रूहानी इलाज के स्टॉल पर आएँ, जहाँ दावत इस्लामी के मदनी मराकज़ हैं, जहाँ दावत इस्लामी के तहत हफ्तावार सुन्नतों पर इज्तिमात होते हैं। इसी तरह जहाँ हफ्तावार इज्तिमाई तौर पर मदनी मुदाखला देखा जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से वजल उन मकामात पर रूहानी इलाज के स्टॉल भी लगते हैं। बल्कि एक चीज़ मैं आपको और अर्ज़ करूँ कि शोबा रूहानी इलाज के तहत अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ शहरों में दुआए शिफा इज्तिमात भी किए जाते हैं। और इन दुआए शिफा इज्तिमात की खुसूसियत ये है कि इन इज्तिमात में शिरकत करके जहाँ हमारी इल्म दीन हासिल होता है और हमारी रूहानियत में इजाफ़ा होता है, वहीं अल्हम्दुलिल्लाह से वजल रूहानी इलाज भी किया जाता है। लोग आते हैं, परेशान हाल आते हैं, मुसीबतों में मसाइल में घिरे हुए लोग आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से वजल इस इज्तिमा में नमाज हाजात भी अदा करते हैं, दुआ होती है और फिर लोगों का रूहानी इलाज भी किया जाता है। और खुसूसियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह से वजल हेपेटाइटिस के मरीज़ों का इलाज भी किया जाता है। और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का दम किया हुआ पानी भी दिया जाता है। कुछ मनासिर हमारे पास मौजूद हैं दुआए शिफा इज्तिमात के ना, जो मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में होते हैं। तो पहले ये मनासिर दिखाएँ नाज़रीन को। जी बिल्कुल। जी चलाइएगा दुआए शिफा इज्तिमा के मनासिर कुछ दिखाएँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद कॉलोनी की जामा मस्जिद फैज़ान ज़मज़म में दुआए शिफा इज्तिमा का सिलसिला है। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन दुआए शिफा इज्तिमा में चलते हैं और यहाँ के हाज़रीन से इनके तासुरात लेते हैं और ये जानते हैं कि यहाँ के हाज़रीन हमसे कौन कौन से रूहानी इलाज पूछना चाहते हैं। मुश्किलों में मेरे खुदा मेरी हर कदम पर मुआवनत फरमा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद हुसैन अत्तारी है। मेरा नाम मोहम्मद अदनान गौरी है। अहमद भाई, आप जब दावत इस्लामी के रूहानी इलाज के बस्ते पर आए तो इससे क्या फ़वाइद आपको हासिल हुए? मेरे पाँव में अक्सर तकलीफ रहती थी, बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। मैंने बहुत इलाज करवाया, उससे सही नहीं हुआ। मैं तावीज़ अत्तारी के बस्ते में गया और वहाँ जाकर मैंने बताया अपना मसला। उन्होंने मुझे डोरी दिया, उसको बांधने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पाँव का दर्द बहुत बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का शोबा रूहानी इलाज के तहत दुआए शिफा इज्तिमा हुआ है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली है, जिसमें सबसे बेहतरीन बात यह है कि हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ा व जल का शुक्रिया अदा करना। मैं फैज़ान ज़मज़म मस्जिद में दुआए शिफा इज्तिमा में हाजिर हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला है। और माशाल्लाह यहाँ तावीज़ात के बस्ते भी लगे हुए हैं। तमाम जो है मरीज़ों को तावीज़ात दिया जा रहा है, जिससे लोग शिफायाब होते हैं। मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, ऐसा कोई वजह बताएं कि मेरा पढ़ाई में दिल लगे। गर्मियों में अक्सर आंखों में बहुत जलन होती है, इसका रूहानी इलाज बता दें। कारोबार में बरकत के हवाले से वसीफा बता दें। गले में अगर टॉन्सिस वगैरह हो जाते हैं
تو اس کا روحانی علاج کیا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ چلے میں ترتیب وار آپ کی روحانی علاج بھی عرض کر دیتا ہوں۔ یہ دعائے شفا اجتماعات کے الحمدللہ عز و جل مناظر وقتاً فوقتاً ناظرین کو دکھاتے ہیں۔ یہ کراچی کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر الحمدللہ عز و جل روحانی علاج بھی کیا گیا اور دعائے شفا اجتماع بھی کیا گیا، نماز حاجات بھی ادا کی گئی اور اجتماعی دعا کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ پھر وہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہ الحمدللہ اپنے تاثرات وغیرہ بھی دیتے ہیں جن کو فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور کچھ کے فوائد بھی ماشاءاللہ آپ نے سنے بھی تھے اور کچھ اپنے روحانی علاج بھی معلوم کرتے ہیں۔ تو چلیں ترتیب وار میں عرض کر دیتا ہوں۔ پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے وظیفہ یہ ہے کہ 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمان پڑھ کر پانی پر دم کر کے یا پلائیں یا خود پی لیں تو الحمدللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگے گا۔ دن میں 5 ٹائم یہ عمل کرنا ہے۔ اچھا، اسی طرح آنکھ میں جلن بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لیے وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ تو اس کا وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شہادت والی انگلی پر دم کر کے آنکھوں پر یہ پھیر لیں۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے بتا رہے تھے کہ گلے میں ٹونسلز ہو چکے ہیں، تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات گلے میں گلٹیاں کسی کے نکل آتی ہیں، ٹونسلز ہو جاتے ہیں، تھائرائڈ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، بعض اوقات گلے میں چھالے نکل آتے ہیں، کھانا گلے سے نہیں اتر رہا ہوتا، تو اس طرح کی آزمائش کن بعض اوقات یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اس طرح کا مسئلہ اگر کسی کے ساتھ ہو تو 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں۔ گلے کے جو بھی جملہ امراض ہیں الحمدللہ عز و جل وہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ میرا نام خورشید احمد ہے، میری والدہ کا نام ظہور مائی ہے، میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں۔ جی خورشید بھائی ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ جسم سے گرٹیاں ختم کرنے کا وظیفہ عرض کر دیں۔ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ موڑ میں پٹھے کا کھچاؤ ہو گیا، درد وہ کافی رہتا ہے، آرام نہیں آ رہا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دو۔ پٹھوں میں کھچاؤ ہے، جی ٹھیک ہے ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال۔ ہرنیاں جو ہوتی ہے نا، وہ بیماری ہوتی ہے جو سوجن ہو جاتی ہے، یہ ہرنیاں کا وظیفہ مجھے بتا دیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے تو کوئی وظیفہ بتا دیں۔ صحیح ہے جی، اگلی کال دیجیے گا۔ کھارا کرونا جب اکثر ہی بیمار رہتی ہے، وہ وائف کا نام ہے اسما مبین، ان کی ماں کا نام ہے فرجانہ تسلیم۔ اسما نام آپ نے بتایا زوجہ کا نام، صحیح ہے ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ میرے بھائی کا نام محمد اسماعیل ہے اور میری امی کا نام ناظمہ بیگم ہے۔ میرے بھائی کا نوکری چھوٹ گیا ہے اور کافی دنوں سے لگ نہیں رہا ہے، برائے مہربانی استخارہ کر دیں۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ استخارہ کروانا۔ نام میرا محمد رمضان ہے، والدہ کا نام شاہدہ بی بی ہے۔ مسئلہ ہے سر کاروبار واسطے بہت تنگ ہے گیا، کاروبار دکان بنائی سی کریانے دی، 1.5-2 لاکھ روپے لا کے وہ بھی فلاپ ہو گئی۔ پھر سیل مین شروع کی سی نمکو دی، باقی سارے سیل مین جانے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہوندے ہیں، اسی جدوں بھی چاہیے سانو اپنے دکاندار نے واپس بھیج دیندا وا۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ کام نہیں میرا یعنی کہ کہیں پہ بھی چل رہا، جہاں پہ کہیں پہ لگ جائے 10-15 دن جاتا ہوں ادھر سے پتہ نہیں خود ہی کام بند ہو جاتا ہے ہر جگہ پہ۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ چلیں اس کا وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، آپ استخارے فرما لیجئے۔ میسیجز بھی کافی سارے ہیں، چند ایک میسیجز بھی شامل کر لیتا ہوں۔ حسنین بھائی آپ بھی نوٹ کیجئے گا۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، سلمہ بی بی ہیں، والدہ کا نام سیدہ بیگم ہے، میرے شوہر کا نام محمد ندیم ہے، ان کی والدہ کا نام عذرا بی بی ہے، اور شوہر کی قمیض میں سے کپڑا کٹ گیا ہے خود بخود ہی، اور جو کپڑے کمرے میں پڑے ہوئے تھے اس میں سے ہمارے بھی کچھ کپڑے جل گئے ہیں اور پڑے خود بخود ہی اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، تو استخارہ بھی کیجیے اور کوئی روحانی علاج بتائیے۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ حاجی اپنے وطن میں آ کر ان کا عبادت میں دل لگا رہے، ایسا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ بڑا شاندار یہ سوال آپ نے کیا ہے۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، یہ مطلقاً ہر ایک کے لیے عبادت میں دل لگنے کے لیے اپنا سیدھا ہاتھ سینے پر رکھیں اور فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے، 70 مرتبہ پڑھنا ہے، یا فتاح یا فتاح یا فتاح، دل روشن ہوگا اور عبادت میں دل لگے گا۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، عبد الرحمن والدہ کا نام کرن ہے، جب کھانا کھاتے ہیں تو سانس ان کا بہت زیادہ پھولتا ہے، تو استخارہ بھی کیجیے اور سانس
کے حوالے سے کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے۔ میری بڑی بہن کا استخارہ کرتے ہیں، 2 سال ہو چکے ہیں شادی کو، لیکن ہر وقت آپس میں ان کی لڑائی وغیرہ رہتی ہے۔ سہرش نام ہے، والدہ کا نام زاہدہ ہے۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، طارق نام ہے، والدہ کا نام حوا ہے، ہر کام میں رکاوٹ آ رہی ہے، استخارہ بھی کر دیں اور جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں، اس کا وظیفہ بھی بتائیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، میرا نام سغرا بی بی ہے، اوکاڑا سے میسیج کیا ہے، میرے بیٹے کا نام عثمان اختر ہے، میرا بیٹا 3 سال سے میٹرک کے پیپر دے رہا ہے، ابھی تک کامیاب نہیں ہوا اور بہت زیادہ بدتمیزی کے معاملات بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی روحانی علاج بھی بتائیں، وظیفہ بھی بتائیے گا۔ شہباز نام ہے، والدہ کا نام سائمہ ہے، غصہ کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، برداشت نہیں ہے، دوائیاں نہیں کھاتا، استخارہ کر کے بتائیے کیا مسئلہ ہے۔ اچھے اور نیک رشتے کے لیے وظیفہ بتا دیں۔ آپ نے جو وظائف بتائے ہیں پروگرام میں نیک رشتوں کے حوالے سے وہ سب کیے ہیں، کچھ وظائف والدین بھی کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی نیک رشتہ نہیں آ رہا۔ اچھا جی، بنت اصغر مغل عطاریہ کمالیہ سے انہوں نے میسج کیا ہے کہ میرے جسم میں زخم بن جاتے ہیں، خارش بھی ہوتی ہے، درد بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، کچھ دنوں سے رسولی ٹائپ کا دانہ بنا ہوا ہے، اس کا بھی کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ چلے میسیجز تو مزید بھی آپ کی کافی سارے ہیں ناظرین، لیکن ہم شامل کرتے ہیں آپ کے روحانی علاج۔ جی حسنین بھائی ارشاد فرمائیے، کافی سارے روحانی علاج آپ کی طرف بڑھائے ہیں، ناظرین کے کچھ میسیجز آپ کی طرف دیے ہیں، کیا وظائف ارشاد فرما؟ پہلے چلیں ان کا ارشاد فرما دیں کہ جسم میں بہت زیادہ اگر کسی کے خارش ہو، دانے وغیرہ نکل آئیں اور تو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ اللہ پاک ان پر فضل فرمائے۔ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 14 کا یہ حصہ جو ہے فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یہ حصہ جو ہے انہوں نے دن میں 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں۔ اس کے علاوہ جو کھانا وغیرہ کھاتے ہیں اس پر بھی جو ہے وہ دم کر کے اس کو کھایا کریں تو انشاءاللہ خارش یا خارش سے متعلق دانے یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے چہرے پر ایک ایکنی وغیرہ آ جاتے ہیں تو اس سے بھی انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اس کے علاوہ ہماری ایک بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کافی بیمار رہتے ہیں، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ بیماریوں کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ 1000 مرتبہ یا حیو پڑھ کر جو ہے اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پر دم کر کے پیجیے، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی۔ ایک ہماری بہن کا میسج تھا کہ رشتوں کے لیے کافی وظائف کیے ہیں، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے، عافیت آسانی والا معاملہ ہو۔ رشتوں کے حوالے سے یہ خود بھی اور ان کے پیرنٹس بھی یہ وظیفہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل یہ ہے کہ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو کی نیت سے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ یا لطیفو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا لطیفو پڑھ کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل اچھے رشتے میسر ہوں گے۔ اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر، پریشان حالوں پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ یہ وظیفہ کون کرے گا؟ ماں باپ کریں گے یا جسے شادی کرنی ہے وہ اس وظیفے پر عمل کرے؟ ماں باپ بھی کر سکتے ہیں اور جنہوں نے شادی کرنی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، بہتر ہے کہ دونوں کر لیں۔ ماشاءاللہ۔ جی سمیع اللہ بھائی استخاروں کے جوابات۔ جی اسماء کے استخارے کا کہا گیا تھا کہ وہ بیمار رہتی ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، کوئی جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، وقتی آزمائش ہے۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے جو امیر سنت نے عطا فرمایا ہے کہ دن میں آپ کسی بھی ٹائم 41 بار 41 ٹائم اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ حامیم لا ینصرون پڑھیں، اس سے بیماریاں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، گھریلو لڑائی جھگڑے اور دیگر معاملات میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اسماعیل بھائی نے استخارہ کروایا نوکری کے حوالے سے، تو کوئی جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک رزق حلال آسان ذرائع سے عطا فرمائے۔ اسماعیل بھائی آپ نے کرنا کیا ہے، یا وہابو یہ 300 بار بعد نماز فجر پڑھ کر رزق حلال کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ الکریم آسان ذرائع سے رزق حلال حاصل ہوگا۔ عبد الرحمن بھائی نے استخارہ کروایا تھا کہ ان کی سانس کا مسئلہ ہے، استخارہ کیا گیا، کوئی جادو جنات کے معاملات نہیں، بیماری کا ہی اشارہ ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ ہے، اس کو کسی سادے کاغذ پر لکھ کر تعویذ کی طرح لپیٹ کے گلے میں ڈال لیں، انشاءاللہ گلے کے جو بھی معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے تحت جو روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں وہاں جائیے، اس کا ایک مخصوص خاص تعویذ دیا جاتا ہے سانس کی بیماری کے لیے کھانے کا، اس کو استعمال کرنے کا، تو وہاں جائیں گے تو انشاءاللہ الکریم وہ آپ کو تعویذات دیں گے، اس کو استعمال کرنے سے بھی انشاءاللہ کافی افاقہ ہو جائے گا۔ اچھا، جو دمہ کے جیسے مریض ہوتے ہیں تو اگر کوئی دمہ کا مرض کسی کو ہو تو اس کے لیے بھی یہی وظیفہ ہوگا، سلام قولا من رب الرحیم؟ جی یہی ہوگا۔ ایک وظیفہ اور بھی ہے جو سرکار اعلیٰ حضرت نے عطا فرمایا، ابرموا امرا فانا مبرمون، یہ آیت کریمہ بھی چاہیں تو اس کو لکھ کر آپ سادے کاغذ پر تعویذ کی طرح لپیٹ کے گلے میں ڈال لیں تو یہ سانس کے مرض کے لیے بھی کافی بہتری ثابت ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ یہ سورہ زخرف کی آیت مبارکہ ہے۔
تو یہ آیت مبارکہ لکھنا ہے. اچھا لکھیں تو باوضو آپ لکھیں گے, صحیح ہے نا, باوضو آپ لکھیں. جو دائرے والے حروف ہیں ان کے دائرے کھلے ہوئے ہونے چاہیے. پھر آپ اس کو باوضو ہی اس تعویذ کو تیار کر کے اس کو چمڑے میں کسی ریگزین میں سلوا کر پھر آپ اس کو گلے میں پہن لیں, انشاءاللہ کریم حفاظت رہے گی. مگر ایک بات یاد رکھیے گا ناظرین, شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ پاک کی حقیقت میں شافی الامراض ہے. اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. اور ناظرین جو وظائف جو دعائیں آپ کو بتائی گئیں اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا, اور مستقل مزاجی کے ساتھ پابندی کے ساتھ آپ نے یہ وظائف پڑھنے ہیں. صحیح تلفظ اور قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ پڑھنا ہے. انشاءاللہ الکریم ان کی برکتیں بھی ملیں گی, اور ان وظائف کی برکت سے اللہ پاک کے کلام کی برکت سے الحمدللہ عز و جل مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے. آپ کا سمیع اللہ بھائی بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. حسنین بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم النبیین, جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ, ہمارے اساتذہ کرام, ہمارے پیر و مرشد اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. یا اللہ پاک ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص ہماری ایمان کی حفاظت فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما. تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما. یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما. یا اللہ پاک یا ارحم الراحمین جو قید میں ہیں انہیں رہائی نصیب فرما دے. یا ارحم الراحمین بیماروں کو شفا عطا فرما. جن کے والدین بیمار ہیں, جن کے بچے بیمار ہیں, جو ہسپتالوں میں داخل ہیں, یا شافی الامراض تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے. جن اسلامی بھائیوں نے اپنی بیماریوں کا, پریشانیوں کا, تکلیفوں کا بتایا, اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے سب کی بیماریاں, پریشانیاں, تکلیفیں, دکھ, درد, غم, رنج سب دور فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو ہے